السلام علیکم جی، میرا نام کاشف نواز ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کیلیفورنیا امریکہ میں اس وقت 31 دسمبر کی صبح 10:50 ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 31 دسمبر کی رات 11:50 کا وقت ہوگا، یعنی اب سے 10 منٹ کے بعد پاکستان میں 1 جنوری 2023 نئے سال کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ تو میں بیسکلی اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں جی، میں نے الحمدللہ پچھلے 5 یا 6 سالوں میں ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں جو اپنی کنٹریبیوشنس کی ہیں، اور اس کو کتنے لوگوں نے ایکسیس کیا ہے، کہاں کہاں سے ایکسیس کیا ہے، اور آخر میں تجزیہ دوں گا کہ کون سے ممالک ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے جن کی رغبت زیادہ ہے، اور ان ممالک کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جی میری ویب سائٹ ہے packet-expert.org، اور میں نے ورڈ پریس کے پلیٹ فارم پہ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس پہ میں سب سے پہلے آپ کو اسٹیٹس دکھاتا ہوں، ایئر وائز یہ اسٹیٹس ہیں جی۔ تو یہ 2016 میں 2016 میں نے یہ ویب سائٹ جو ہے تھی اس پہ کام شروع کیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 میں اس پہ 10,331 جو ویوز تھے اور وزٹرز 6,420 ویوز تھے۔ اس طرح سے 2017 کے آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں اور وزٹرز دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح 2018 کے ویوز اور وزٹر دیکھ سکتے ہیں، 2019 کے ویوز اور وزٹر دیکھ سکتے ہیں، اور 2020 کے ویوز اور وزٹر دیکھ سکتے ہیں، 21 کے ویوز اور وزٹر دیکھ سکتے ہیں، اور 22 کے ویوز وزٹر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں پہلے 3 سال میں زیادہ ایکٹیو تھا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے اپنی جاب کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا، تو پھر میں کم ایکٹیو رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی جو ابھی 2022 ہے، اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آلموسٹ ویوز ہیں وہ 4,757 ہیں، اور 2021 کے ویوز 5,822 ہیں۔ تو ان 2-3 سالوں میں ایکچولی میں اپنے دو تین ماہ ہر سال 2-3 ماہ اپنے ذاتی کاموں میں بزی رہا، تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا کم ٹائم دے سکا۔ تو بنیادی طور پہ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہر سال ویوز زیادہ کن جگہوں سے کیے گئے ہیں، اور یہ اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 2022 کے فار ایگزامپل ویوز ہیں، تو کن آرٹیکلز کو زیادہ لوگوں نے ویو کیا ہے وہ یہاں پہ لسٹڈ ہیں۔ اور تھوڑا سا اگر میں اس کو ویو آل کروں تو یہ تھوڑی اسکرین بڑی ہو گئی ہے، تو کن آرٹیکل کو کتنی بار ویوز کیا گیا، یہ اس کے بارے میں جو ہے ان کے اسٹیٹس مل جاتے ہیں ہمیں۔ تو بنیادی طور پہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ٹیکنالوجی کی کن چیزوں کو ڈومین کو زیادہ ایکسیس کر رہے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اس کو گرافیکل دکھاؤں آپ کو، میں جو ایکچوئل پارٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جی، یہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے 1,493 لوگوں نے ایکسیس کیا، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ کنگڈم، اور پھر یو اے ای، اور پھر نیدرلینڈ، چائنا مین لینڈ، اور پھر کینیڈا، جرمنی، جاپان اور آسٹریلیا۔ اس طرح ان کنٹریز میں سے اتنے لوگوں نے میری ویب سائٹ کو ایکسیس کیا ہے۔ یہ 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ 2021 کی اگر بات کریں اس میں بھی دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے زیادہ لوگوں نے ایکسیس کیا ہے، پھر چائنا اور انڈیا، اور پھر یو کے، نیدرلینڈ، اور یہ آپ کو بنیادی طور پہ یہی پیٹرن آپ کو نظر آئے گا ہر سال میں۔ اگر میں 2020 کی اگر بات کروں اس میں بھی دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ، انڈیا، یونائٹڈ کنگڈم اور چائنا، نیدرلینڈ، آپ دیکھیں یہی ممالک جو ہیں پہلے 4-5 پوزیشنز پہ ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا، جرمنی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ تقریباً آلموسٹ یہی آپ کو اسٹیٹس نظر آ رہے ہوں گے۔ اور پھر یورپین کنٹریز ہیں، جرمنی، فرانس، پولینڈ، اور کینیڈا بھی اینڈ پہ آتا ہے جی، نارتھ امریکن کنٹری ہے۔ 2019 کے اسٹیٹس بھی دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ، انڈیا، نیدرلینڈ، یو کے، چائنا، اور ویتنامی بھی ہے اس میں، جاپان بھی ہے، جرمنی، فرانس، رشیا کے اسٹیٹس، اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے میری ویب سائٹ کو یا آرٹیکلس کو ایکسیس کیا ہے۔ اور 2018 پھر یو ایس اور انڈیا اور پھر یو کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے میری ویب سائٹ کو کتنی بار ایکسیس کیا ہے۔ اور پھر 2017 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگین جو ہے یو ایس اگین ٹاپ پہ ہے، انڈیا سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، یو کے، یہ بالکل یہ پیٹرن جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ رشیا، نیدرلینڈ یہاں بھی ہے اس لسٹ میں، اور یورپین کنٹریز ہیں، فرانس ہے جیسے، اور نیدرلینڈ ہے، اور پھر نارتھ امریکہ سے کینیڈا اور چائنا مین لینڈ ہے، اور ہانگ کانگ بھی ہے جی۔ تو 2016 میں اسی طرح سے دیکھیں اسٹیٹس جو ہیں، اگین یو ایس جو ہے وہ نمبر 1 ہے یہاں پہ، انڈیا جو ہے نمبر 2 ہے، پھر یو اے ای، یو کے، رشیا، فرانس،
اور پاکستان میں بھی ایکسیس تھی، 2019 میں لوگوں نے ایکسیس کی ہے، 2016 میں ایکسیس کیا، 2019 لوگوں نے۔ تو اب ان اسٹیٹ سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جی جو تعلیم دوستی ہے یا ٹیکنالوجی سے رغبت ہے، وہ اس میں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہر سال جو میری ویب سائٹ کو ایکسیس کیا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد انڈیا، پھر چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، نیدرلینڈ، اور یہی ایک ٹرینڈ آلموسٹ یہی رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کون سے ممالک کے لوگ جدید ٹیکنالوجیز کو زیادہ فالو کر رہے ہیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی کو زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان پہ کام کر رہے ہیں۔ اب جس ممالک میں جتنے زیادہ لوگ جدید ٹیکنالوجیز کے اوپر یا ماڈرن ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کریں گے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی جابس کی، اور وہاں پہ ریونیو بھی زیادہ جنریٹ ہو رہا ہوگا، یعنی ان کی اکانومی بھی زیادہ مضبوط ہو رہی ہوگی۔ کیونکہ جب یہ جو آئی ٹی کی ورلڈ ہے یا ٹیلی کام کی ورلڈ ہے، کمپیوٹر نیٹورک، سیکیورٹی، سافٹ ویئر، یہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے سب سے آسان ترین جو ہے یہ فیلڈ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کم کرنی پڑتی ہے اور آپ زیادہ ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی بہت بڑے بڑے کارخانے نہیں لگانے، آپ نے صرف پڑھے لکھے لوگ لے کے آنے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے، اور وہ پھر اس میں انویسٹمنٹ صرف ہے کہ آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے، یا تو لوگ اپنے لوگوں کو پڑھانا ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے ممالک سے امپورٹ کر لینا ہے۔ تو اس میں انویسٹمنٹ صرف اتنی ہے آپ کی۔ اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجی میں جو تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ جو ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں گی اس کے اوپر کام کریں گے، نئی اپرچونیٹیز جنریٹ کریں گے، ریونیو جنریٹ کریں گے، اور اس ملک کا زر مبادلہ کے ذخائر خود بخود ہی بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں کئی بار پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں جی، اگر پاکستان نے بھی اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں تو سب سے آسان ترین جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آئی ٹی اور جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی کام ہے، کمپیوٹر نیٹورکس ہے، کمپیوٹر سیکیورٹی ہے، سافٹ ویئر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو یوتھ ہے ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کرے، اور ان فیلڈس میں ان کو پڑھایا جائے، ان کو جدید تعلیم دلائی جائے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، ان کو یہاں انڈر گریجویٹ ڈگری کروائی جائے، ایسوسیٹ ڈگری کروائی جائے جس کو کالج ڈگری کہتے ہیں 2 سال کی، اور یونیورسٹی کی 4 سال کی انڈر گریجویٹ ڈگری کروائی جائے، اور ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ وہ مارکیٹ میں استعمال ہو سکے۔ اور کیونکہ پاکستان کی ابھی زیادہ تر جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ایجوکیشن ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے، یعنی کہ وہ مارکیٹ کے لحاظ سے وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ پاکستان کے جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کے پاس ایسی سکلز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد مارکیٹ میں آ کے کام کر سکیں، تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو پاکستان کو اگر اپنا ریونیو بڑھانا ہے، اگر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اپنے نوجوانوں پہ کرنی پڑے گی، اور سب سے زیادہ جو آئی ٹی کی فیلڈ میں ہمیں پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اس سے بہت جلدی ہم اپنے جو مسائل ہیں زر مبادلہ کے ان کو حل کر سکتے ہیں جی۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو یا وی لاگ اچھا لگا ہو تو اس کو آپ لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔